الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ انشراح کی آیتیں ہماری باتوں کے موضوعات ہیں. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی انعامات کی نشاندہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں احسان جتایا نہیں جا رہا، امت کے لیے پیغام جوڑا جا رہا کہ جس رسول کے آپ امتی ہیں، جس انسان کا نام ایمان کا حصہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ پر یہ بات اٹل ہے کہ آپ کا تذکرہ بہت بلند، آپ کی ذکر خیر بہت بلند، طویل و عریض. صدیاں گزر جائیں گی، آپ کے نام کا کلمہ پڑھا جائے گا. یاد رکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دنیا صرف تنگی نہیں، جو فرمایا تھا نا إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا، یہاں صرف تنگی اور تکلیفی نہیں. عسراً ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانیاں آ جاتی ہیں. کھیتی باڑی کو دیکھ لیں، اس زمانے میں جب بیج بونے کا موقع ہوتا ہے، ان تکلیفوں کا انجام کیا ہوا؟ خوشحالی. تو آپ اللہ کی طرف سے جو پیغام لائے ہیں، امت کے لیے بھی یہ بات ہے، اس مسلمان کے لیے بھی جو زندگی میں تکلیفات سے دوچار ہوتا ہے، کبھی دین کے معاملات میں، کبھی اپنی حلال رزق و روزی کے معاملات میں، یا اپنی اللہ رب العزت کی طرف سے بظاہر مشکلات کی صورت میں، یہ تمام تنگی اور مشکلات ہیں. میں زندگی ان میں دائرہ نہیں گھوم رہی. ان مع العسر یسرا، اور یہ بات تاکید ہے کہ یاد رکھیے کہ تنگی اور تکلیفی کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے. اور علماء نے تحقیق کی ہے اور فرماتے ہیں کہ دراصل اگر دیکھا جائے جو نتیجہ انسان کو آسانی کی صورت میں ملتے ہیں، وہ نتائج کافی زیادہ اور اہم ہیں بنسبت ان تکلیفوں کی جو انسان کے سر سے گزرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں، آپ پر تکلیف ہے، دعوت الہی، کلمہ کی طرف بلانا. عرض کر چکا ہوں، پہلی دعوت پر پہلا دشمن اپنے گھر کے اندر سے پیدا ہوا، اور وہ تھا ابو لہب. لیکن ابو لہب مرتے دم تک دشمن ہی رہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لمحے بھر کے لیے اپنی بات نہیں چھوڑی. یہ دیکھ لیں کہ ابو لہب کا توڑ، ابو جہل کا توڑ، اس جیسے دیگر صنادید قریش کی تنگی اور تکلیفی کو اللہ نے ابو بکر اور عمر کے رفاقت میں
آنے سے مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد تو صحابہ کرام دندناتے پھرتے تھے، اس سے پہلے چپکے سے کہیں کسی گھاٹی درے نالے میں، ابھی تو بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھنے لگے۔ عثمان، علی، بڑے بڑے اچھے لوگ، اور اللہ رب العزت نے مکی زندگی کی تکلیف دہ فرصت کو آسانی میں تبدیل فرما دی مدینہ طیبہ میں۔ جنگوں کی تنگی اور شدت کو اللہ رب العزت نے اپنی نصرت سے آسانی میں تبدیل فرما دی۔ غزوہ بدر کے ایک نقطہ چھوٹا سا، میدان بدر میں مشرکین کی جماعت پہلے آئی، وہ بظاہر عارضی طور پر انہوں نے بہترین مقامات پر قبضہ کیا، جنگی اعتبار پر جتنے حساس پوائنٹ تھے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے ایک بارش برسا دی، اس بارش نے پورا کایا پلٹ دیا۔ جو علاقہ وہ پہلے سے لے چکے تھے وہ جلتل ہو گئے اور اس پر چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں نے مورچہ بنا لیے تھے یہاں بہتری پیدا ہو گئی، اور ہجرت مدینہ طیبہ میں یہ حضرات انصار کی رفاقت جو عجائب روزگار ہیں، انصار جیسی رفاقت اور نصرت نہ پچھلی امتوں میں دیکھی گئی اور نہ بعد میں کوئی کہے گا کہ میں ایسا کارنامہ دکھا دوں گا جو صحابہ رسول نے انجام نہیں دیا۔ امت میں تو جو بھی آئے گا جتنا کچھ کرے گا وہ تقلید ہی کر چکا ہوگا مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ دراصل ہجرت ایک عسر ہے اور نصرت ایک یسر ہے۔ تو پھر جب یہ بات ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب اللہ نے تمہیں تمام معاملات میں فارغ کر دیا، فتوحات مکمل ہو گئے، اعلاء کلمت اللہ متحقق ہو گیا، تو اللہ کی ذکر پر جمے اور ڈٹے رہو، کڑے رہو اللہ کی بندگی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنی توجہ اللہ کی ان نعمتوں کی طرف کر دو جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی بندگی کو اپنی محور بنا دو کہ اللہ کی بندگی اور رضا جب محور بن جائے، وہی دراصل قیمت ہیں ان دائمی اور قائمی یسر اور آسانیوں کی جن کا کوئی انتہا نہیں ہوگا۔ تو دیکھا جائے سورہ انشراح، اللہ رب العزت کی فرمودات کیا بلکہ فرمودات میں وہ بشارات ہیں جو اس امت کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے ہیں۔ اس امت کے رسول جہاں جائے گا امت بھی اس کا ساتھ ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت جائے گی، جنت سے محروم ہوں گے صرف وہی لوگ جو از خود کہیں گے کہ ہمیں جنت جانا نہیں۔ عرض کیا گیا کہ کون بدبخت انکار کر لے گا؟ فرمایا میری اطاعت مشروط ہے جنتی ہونے کا، جس نے میری اطاعت کی اللہ کی بندگی اور میری رسالت میں وہ جنت چلے گا، جنت جائے گا، اور جس نے انکار کیا وہ جنت نہیں جا سکے گا۔ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا جاتا ہے وہ رخ خطاب ہے امت کی طرف، وہ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جو اللہ رب العزت کے پاس ہیں ان کی طرف رغبت پیدا کرو، اللہ کی بندگی اور اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کے بعد اللہ کی نعمت ہے، ان کی طرف توجہ ہو جائے تو مقصد پا لیا ہے آپ نے۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ چند لمحات اور یہ معروضات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کے سامان بن جائے۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.